السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت کریمہ خطبے میں پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں غیب کی جتنی بھی باتیں ہیں سب اللہ کے علم میں، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں، اس سے ناواقف نہیں۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 123 ہے، اور اسی طرح کی اور آیتیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، جن میں یہ تعلیم دی گئی ہے انسانوں کو کہ اپنے ہر معاملات کو اللہ سے جوڑیں، یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی کنبہ اور خاندان نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی اور بچے نہیں ہیں، اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، کسی کی مدد نہیں لیتا، زندگی وہ عطا کرتا ہے، موت وہ عطا کرتا ہے، رزق وہ عطا کرتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، بیماری اس کی جانب سے، زندگی کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ یہ یقین انسان کے اندر توحید کی طاقت پیدا کرتا ہے، اور انسان جتنا زیادہ موحد ہوتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور صرف وہ اللہ کی غلامی میں ہوتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، قبلہ اللہ کی جانب رکھا جاتا ہے، رخ اللہ کی جانب رکھا جاتا ہے، خوف صرف اللہ سے، امیدیں صرف اللہ سے، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر طرح کی غلامی سے آزاد کرتی ہے، ورنہ انسان نہ جانے کتنی طرح کی غلامی میں گرفتار ہوتا ہے، اور انہی غلامی کی قسموں میں سے ایک قسم توہمات کی غلامی ہے، سپر اسٹیشنز کی غلامی ہے، اوہام پرستی ہے، کہ وہ چیزیں جو انسان کے ٹھوکروں میں ہیں، وہ چیزیں جو انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان کے بارے میں یہ سوچنے لگنا کہ ان سے ہماری قسمت کے فیصلے ہوں گے۔ اگر کسی جانور کو دیکھ لیا، اس کے بارے میں یہ خیال رکھ لیا کہ اس نے میرا راستہ کاٹ لیا تو میرا سفر منحوس ہو گیا، فلاں مہینے میں میں نے سفر کیا یا شادی کی یا میں نے دکان کا افتتاح کیا یا کوئی ملازمت شروع کی تو یہ منحوس مہینہ ہے، اور اس سے بدشگونی لینے لگے، اور ایسے چکروں میں گرفتار ہوتے گئے کہ پھر انسان کو صرف اور صرف وہیں سے سکون ملنے لگتا ہے، اور وہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی بیماری کا علاج، پھر انسان کسی منزل پہ نہیں ٹھہرتا۔ اسلام میں ایسے عقائد کی کوئی جگہ نہیں۔ سفر کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، سفر کے مہینے سے متعلق بہت سے عقائد مسلمانوں میں، آخری چہارشنبہ جو اس مہینے کا ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو بہت مبارک سمجھتے ہیں، بعض بہت منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے شفا سے جوڑتے ہیں، بعض کسی اور چیز سے جوڑتے ہیں، جبکہ ان میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دن کو 13 تیزی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑے تیز دن ہیں، بلاؤں کے دن ہیں، مصیبتوں کے دن ہیں، اور جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو،
وہ یہ ورد کرتے ہیں کہ ہمیں بچا لیجئے کسی طرح سے، اور ہر طرح سے مصیبتوں میں گرفتار ہیں. یہ عقائد اسلام سے پہلے تھے، جاہلیت کے زمانے میں تھے. اسلام کا تعلق علم سے، اسلام کا تعلق توحید سے، اسلام کا تعلق تحقیق سے ہے، اسلام کا تعلق ریسرچ سے ہے، اسلام کا تعلق کتاب و سنت سے ہے. اس میں عقیدے صاف صاف بیان کر دیے گئے ہیں، بھٹکنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان امیدیں کہیں اور سے لگا لے، وہ اپنے فیتھ کے بجائے وہ فارچون ٹیلنگ پر یقین رکھتا ہو کہ کوئی اس کو قسمت بتا دے، زائچہ دیکھتا ہو، وہ ہیروسکوپ پر یقین رکھتا ہو، وہ دیکھتا ہو کہ آج میرا دن کیا ہے اور میرا نام کس لیٹر سے کس حرف سے شروع ہوتا ہے، اور اس لیے وہ دیکھتا ہے روزانہ اخبارات میں، ٹی وی پہ سنتا ہے، اپنی گاڑیوں میں ایف ایم پہ سنتا ہے، اور ہر جگہ یہ پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. اس کو عام کیا جاتا ہے کہ ہر شخص صبح کام شروع کرنے سے پہلے اسے دیکھ لے. جاہلیت کے زمانے میں اور عربوں میں بھی اور دوسروں میں بھی 12 برج ہوتے تھے جنہیں زوڈیاک سائنس کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے اس طرح کی چیزیں فروغ دی جاتی ہیں. یا عربوں میں منازل قمر ہوتے تھے، چاند کے جو مختلف مراحل ہیں، چاند جیسے جیسے گردش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، ان اعتبارات سے وہ اپنی زندگی کے کام طے کرتے تھے. روزانہ کا جو نظام بناتے تھے وہ اسی اعتبار سے بناتے تھے. کہیں اسد لکھا ہوتا ہے، کہیں جدی ہے، کہیں دلو ہے، کہیں حوت ہے، اور ادھر جیمنی ہے، اور کینسر ہے، اور کیپریکارن ہے، اور اس طرح کے اور نہ جانے کتنے الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے انسان یہ طے کرتا ہے. بہت سے ملکوں میں جاپنیز کے یہاں آپ دیکھیے کہ 4 کا عدد، چونکہ شی کا ایک لفظ موت کے معنی میں بھی ان کے یہاں ہے، اور یہی ساؤنڈ جو ہے 4 کے عدد کے لیے بھی آتا ہے. تو وہ اپنے ہوٹلوں کی جو منزلیں ہیں، فلور ہیں، وہ 3 کے بعد 5 رکھتے ہیں، 4 رکھتے ہی نہیں ہیں، 14 نہیں رکھتے، 24 نہیں رکھتے، کہ 4 کا عدد منحوس ہے. بہت سی جگہوں پر لوگ 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں. بعض مغربی ملکوں میں تو ہمارے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچتے ہیں یہ لکھنے میں کافی وقت لگے گا تو 786 لکھ دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں آتا ہے تو 7 لکھ دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اس کے اندر وہ برکت نہیں ہے جو پورے صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. یا مسلمانوں میں بھی لکی نمبر لیا جاتا ہے کہ ہماری گاڑی میں اور گھر میں، بائک میں بھی، کار میں بھی، اور ڈور پہ بھی، ہر جگہ دیکھیں میں یہ نمبر نہیں چھوڑتا ہوں. یہ لکی چارمز کے جو عقیدے ہیں، یہ اس عقیدے کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس عقیدے کا یہ جو متس ہیں لوگوں کے درمیان، جو بدشگونی ہے، جو خرافات ہے، جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر پورا ایسٹرولوجی کا پورا علم کہ ستارے انسان کی زندگی میں مؤثر ہوتے ہیں، یہ سٹارز اور پلانٹس انسان کی زندگی میں متاثر ہوتے ہیں. اقبال نے کہا ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبون. کون جانتا ہے ستارے کو، کون ستارہ کہاں سے نکلتا ہے، کہاں ڈوبتا ہے؟ یہ سب انسان کے لیے بنائے گئے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا. مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ ایسٹرونومی میں ترقی کرتے، وہ کاسمولوجی میں ترقی کرتے، وہ سائنس کے راستے سے آگے بڑھتے، دنیا میں نئی نئی تحقیقات پیش کرتے. نہ یہ کہ وہ بدشگونی میں اور جہالت میں اور بدفعلی میں اور طرح طرح کے منتر میں اور چھلے میں اور کڑے میں اپنے کو انہوں نے گرفتار کر لیا. طلسماتی دنیا میں جی رہے ہیں، ایک میجک ورلڈ میں جی رہے ہیں. ایک افسوں ہے، ایک فسوں ہے جو پھیلا دیا گیا ہے، اور انسان اس کے اندر خوش ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری قسمت کے فیصلے ہو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب مصر فتح ہوا اور وہاں کے حکمراں اور فاتح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں مصر میں، ایجپٹ میں دریائے نیل بہہ رہا ہے، اور یہ خاص مہینوں میں یہ دریا خشک ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک دریا دوبارہ جاری نہیں ہوتا جب تک ایک کنواری لڑکی کی بھینٹ اسے نہ چڑھائی جائے. تو اسے سجا سنوار کر، زیور سے آراستہ کر کے اور خوبصورت کپڑے پہنا کر دریا کے بیچ میں اس کو دھکیل دیا جاتا ہے اور اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر سے دریا کا پانی بہہ پڑتا ہے اور لوگوں کا قحط ختم ہو جاتا ہے، خشکی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر سے کھیت سیراب ہونے لگتے ہیں، لوگوں کو پانی میسر آنے لگتا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا، انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کچھ ہدایت جاری کی اور ساتھ میں فرمایا کہ خط کے اندر میں نے ایک بطاقہ رکھ دیا، ایک کارڈ رکھ دیا ہے۔ اس کارڈ کے اندر انہوں نے دریائے نیل کے نام خط لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ من عبداللہ الی نہر النیل، اللہ کے بندے کی جانب سے نیل کے نام یہ خط، دریائے نیل کے نام یہ خط۔ اس خط کو فرمایا کہ اس خط کو اس دریا میں بہا دینا، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اے دریائے نیل اگر تم اپنی جانب سے بہ رہے تھے تو آج سے بہنا چھوڑ دو، تمہارے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خشک رہو، کوئی بات نہیں، ہم پانی کا کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ وَإِن شَاءَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُجْرِيَكَ، اور ایک اللہ زبردست جو قاہر ہے، غالب ہے، ہر چیز کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے، دریا کو وہی جاری کرتا ہے، وہی روکتا ہے، اگر وہ تمہیں بہاتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ پھر سے تمہیں بہا دے اور تمہارا پانی جاری ہو جائے۔ اور پھر لوگوں نے دوسرے ہی دن دیکھا کہ 16 ہاتھ پانی، اور اس کے بعد سے دریائے نیل آج تک بہہ رہا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ کا کرم تھا، یہ کرامت تھی کہ انہوں نے یہ خط لکھا اور اللہ رب العزت نے اسے جاری فرما دیا، بھرم رکھ لی ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی۔ حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ عنہ جو بالکل ابتدا میں اسلام لانے والی صحابیات میں مشہور جو صحابیات ہیں، حضرت سمیہ ہیں اور دوسرے صحابہ اور صحابیات، ان میں زنیرہ کہا جاتا ہے عام طور سے، انگریزی میں بھی لوگ زنیرہ لکھتے ہیں، لیکن صحابہ اور صحابیات پر جو مستند کتابیں ہیں جیسے ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے الاصابہ یا ابن اسیر کی کتاب ہے اسود الغابہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لفظ زنیرہ نہیں ہے، زنیرہ ہے۔ وہ روم کی رہنے والی تھی، کنیز تھی، باندی تھی، بنی مخزوم کی یا اور کسی قبیلے کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جن 7-8 لوگوں کو آزاد کیا تھا بالکل شروع میں، اس میں حضرت زنیرہ بھی تھی۔ عجیب اتفاق ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد ان کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لات و عزا جو عربوں کے یہاں بت تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، اس نے اپنا کام کر دیا، تم نے لات و عزا کو ٹھکرایا اور ایک اللہ کو مانا تو اللہ نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، تمہاری آنکھیں نہیں بچائی اور ان بتوں نے تمہارا کام تمام کر دیا۔ لیکن ایسے موقع پر بڑے بڑے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں۔ آپ ایسے ماحول کا تصور کیجیے جہاں اسلام ابھی نیا نیا آیا، جہاں کوئی ایسی بڑی تبلیغ نہیں ہوئی ہے، جہاں پر ابھی اسلام کی تعلیمات اتنی عام نہیں ہوئی، ایسے ماحول میں جب چاروں طرف مشرکین ہوں اور سب مل کر کہنے لگیں کچھ نہ کچھ، تو پھر انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت زنیرہ نے کہا کہ یہ سب میرے اللہ کی جانب سے، لات و عزا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوگی تو میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی۔ یہ انسان کا یقین ہے، جب انسان یقین کر لیتا ہے خصوصاً توحید کے معاملے میں اور اپنے عقیدے میں ذرا بھی ڈگمگاتا نہیں ہے، اللہ کی جانب سے اس کی مدد آتی ہے۔ لیکن جو لوگ عراف کے پاس جاتے ہیں، خرافات کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور خرافہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں بد دماغی، فاسد دماغ، کم عقلی، یعنی انسان کا دماغ چل جاتا ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں پر بلیو کرنے لگتا ہے اور پھر جہاں سے اسے جو سمجھ میں آئے وہاں جا کر علاج کرانے لگتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ صحیح ہو اور انسان کی سوچ صحیح ہو تو پھر اللہ کی جانب سے مدد بھی ہوتی ہے، اور انسان یقین رکھتا ہے میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہوں گا، میں آیت الکرسی پڑھتا رہوں گا، میں معوذتین پڑھتا رہوں گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھتا رہوں گا، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی اللہ تعالی ہمیں صحت دیں گے، شفا دیں گے۔ ورنہ انسان کی زندگی کے جتنے مراحل ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، وہ اپنی تعلیم کے لیے پریشان ہوتے ہیں، مجھے فلاں کالج میں، فلاں اسکول میں، فلاں یونیورسٹی میں ہمیں داخلہ مل جائے،
اس ایڈمیشن کے لیے وہ طرح طرح کے لوگوں کی دکان چمکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا، اور یہاں وہاں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی انتہائی مشرکانہ عمل میں ملوث ہو جاتے ہیں اور ان کے کام بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك، اگر شرک کی طرف جاؤ گے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، میری عبادت کرنے والے بہت ہیں، پوری دنیا میری عبادت کر رہی ہے، میری کبریائی اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اگر تم اپنی قسمت خود خراب کرنا چاہتے ہو، تم کسی در پر خود سر جھکانا چاہتے ہو اللہ کے در کو چھوڑ کر، تو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر آگے بڑھتے ہیں ملازمتوں کے لیے، جابس کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، نوجوان ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، وہ تعلقات میں بہتری کے لیے، بیویاں اپنے شوہروں سے، شوہر اپنے بیویوں سے، اگر کوئی گھر کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے، فوراً اس کے بارے میں یہ خیالات کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ہماری شادی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی، ہماری شادی جو ہے شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں شوال کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا، فرماتی ہیں کہ میرا تو نکاح بھی شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، مہینے سے کیا ہوتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں لوگ اپنی صحت کے بارے میں، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، آخر میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اور اس کو لے کر انسان ایسے ایسے اوہام میں، ایسے ایسے وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے نا امید ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہے اور لو لگا لیتا ہے کسی اور سے، کسی اور کی طرف جاتا ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، قرآن نے کہا مشرکین کے بارے میں کہ زیادہ تر یہ لوگ ظن پر چلتے، گمان پر چلتے ہیں، اسمپشن پر چلتے ہیں، جس طرف ان کا گمان، ان کی عقل ان کو سوچ لے جا رہی ہے اس طرف جا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان انسان کو حق کے سمجھنے میں کوئی مدد نہیں دیتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ حق کو سمجھنے کے لیے یقین چاہیے، مضبوط راستہ چاہیے، مضبوط دلیل چاہیے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، بار بار ایسی جگہ پر فرمایا گیا جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے عقیدے کے بارے میں فکر مند ہوں، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوں۔ یہی ایمان ہمیں اندر سے طاقت عطا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ ہے کہ جو سورج گرہن ہوتا ہے وہ کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا بچپن میں، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اس لیے آج سورج گرہن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہم سمجھا اس موقع کو کہ اس سے پہلے کہ آگے کی کارروائی کی جاتی آپ نے سب کو مسجد میں جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے جینے مرنے سے اس کے گرہن لگنے کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ جو اللہ سورج اور چاند کو روشنی دینے کی صلاحیت عطا کر سکتا ہے، وہ جب چاہے اس سے اس روشنی کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے سورج اور چاند کو گرہن سے نہیں گزارتا کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ کسی خاص وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور بیماریوں کی جو وائرس ہیں ایک دوسرے کو لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ بچتے تھے ایک بیمار دوسرے بیمار کے قریب ہونے سے۔ حقیقت ہے کہ بیماریوں کے اندر کچھ ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ ہواؤں کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے ایک بیماری دوسرے تک پہنچتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ کوڑ کے مریض سے تم ایسے بھاگو کہ جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، کہ کہیں اگر تمہیں وہ بیماری لگ گئی، حالانکہ وہ بیماری ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی ہے، اگر وہ بیماری لگ گئی تمہارا عقیدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے یہ بیماری لگی،
لیکن اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر اصلاح فرمائی کہ لا عدویٰ، بیماری کے اندر خود پھیلنے کی یا خود پہنچنے کی صلاحیت نہیں۔ اسی لیے بیمار کے ساتھ 4 لوگ اگر بیٹھتے ہیں تو ایک پر بیماری کا اثر ہوتا ہے، 3 لوگوں پر نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو بیماری لگتی ہے، کسی کو نہیں لگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے اسٹرینتھ کی وجہ سے، اسٹیمنا اچھا ہے، اس کے امیون سسٹم کی وجہ سے ہوا، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے صحت ہے، اللہ کی جانب سے بیماری ہے۔ اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے حضور نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے اونٹ ہوتے ہیں جو ہرنیوں کی طرح، جیسے جنگل میں ہرن ہوتے ہیں اس طرح بہت ہی تر و تازہ ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اور وہ ایسے اونٹوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ملتے ہیں کہ جن کو کھجلی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور وہ بیماری ان کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعد الاول، سب سے پہلے والے اونٹ کو جو یہ بیماری ہوئی وہ کہاں سے پٹی، کہاں سے وہ بیماری لگی اس کو؟ جو اللہ پہلے اونٹ کو بیمار کرتا ہے وہی دوسرے کو اور تیسرے کو۔ اس لیے اگر یہ سوچا جائے کہ یہ بیماریاں ایک دوسرے کو پھیلتی ہیں اور ایک دوسرے سے لگتی ہیں اور ان بیماریوں کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ بدعقیدگی کی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا لا عدویٰ ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر۔ آپ نے فرمایا کہ طیرہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی پرندوں کے ذریعے سے بدفالی اور نیک فالی لینا۔ بیچارہ وہ الو بدنام ہو گیا کہ منحوس پرندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو بدنام کر دیا کہ اگر کہیں بیٹھ جائے تو وہ منحوس ہوتا ہے، یا فلاں پرندہ فلاں جگہ بیٹھ جائے تو اس سے نحوست گھر میں آتی ہے۔ نئی بہو گھر میں آئی اور کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ منحوس عورت اس کی وجہ سے ہوا، اور اگر اپنی بیٹی کسی کے گھر جائے وہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر عقیدہ بدل جاتا ہے۔ تو اگر بدعقیدگی ہے، اپنے بارے میں ایسا سوچا جاتا ہے، تو پھر ہر جگہ وہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عرب کیا کرتے تھے؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، مردار کو، شراب کو، جوئے کو، اسی میں ایک چیز تھی، اس کو پانسے کا تیر کہا، کہ وہ تیر رکھتے تھے اور تیروں کو نکالتے تھے۔ اگر اس میں نام لکھا ہوتا تھا ہاں یعنی کامیابی کا اشارہ ہے، لا لکھا ہوتا تھا ناکامی کا اشارہ ہے۔ اگر ایسے تیر نکلے جس کے اوپر ہاں لکھا ہوا ہے نام، تو پھر سفر میں جاتے تھے، کام شروع کرتے تھے، اور اگر اس میں ناکامی کا کوئی اشارہ مل رہا ہے تو اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ کبھی پرندے کو اڑا کے دیکھتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑا ہے اس کو بارح کہتے تھے، سمجھتے تھے کہ کام بن جائے گا، اور اڑاتے تھے اگر بائیں طرف اڑ جائے تو اس کو سارح کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب یہ بدشگونی۔ اس لیے سراقہ بن مالک بن جعشم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرنا چاہتا تھا، رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرنا چاہتا تھا ہجرت کے سفر میں، تو بار بار اس نے جو بدشگونی لی اور اس نے جو قسمت کے تیر نکالے تو اسے یہی نکلا کہ تمہیں ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود اس نے کیا تھا، اور پھر اتفاق سے اس کے عقیدے کے مطابق اس کا جو جانور تھا، اس کا گھوڑا تھا، زمین میں دھنس گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نے اسلام بھی قبول کیا، اور انہی سے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ سراقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ کیسا دن ہوگا کہ جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ جب حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا تو حضرت سراقہ کو وہ کنگن ملے جو کسریٰ کے دربار کے تھے، تو سراقہ نے بھی یہ کام کیا تھا کہ مسلمانوں میں، یہ غیر مسلموں میں یعنی جاہلیت کے زمانے میں یہ عام بات تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تم قسمت کے تیر نکالو یا تم فال نکالو، قرآن نکالو، دو لوگوں کا بالکل برابر حق ہے، دونوں نے برابر کام کیے ہیں، دونوں کو برابر حق ملنا چاہیے، لیکن نکال کر دیکھتے کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ اسلام نے اس کو جوا قرار دیا، اس کو منع کیا۔ دونوں طرح کی حرکتیں ان کے درمیان جاری تھی، دونوں پر پابندی لگائی۔ تو یہ عقیدے بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام میں بیان کیے گئے، اور یہ سمجھایا گیا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اس نقصان اور بیماری کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے اور تمہیں اللہ تعالیٰ سکون اور شفا اور صحت پہنچانا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی نہیں ٹال سکتا، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے خیر سے نوازتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کسی کی سزا کسی اور کو نہیں دیتا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی گناہ کرنے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص کو اللہ کی جانب سے اس کے کبھی عمل کی بنیاد پر، کبھی کسی اور بنیاد پر، کبھی آزمایا جاتا ہے، کبھی زندگی کی سزاؤں میں گرفتار کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اس کا یقین کیسا ہے، اسلام کے بارے میں اس کی سمجھ کیسی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان کان الشؤم فی شیء فکان فی الدار والمرأة والفرس، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھوڑے میں ہوتی، عورت میں ہوتی، گھر میں ہوتی. یعنی سب سے زیادہ انہی چیزوں سے، سواری سے، گھر سے، اور جو گھریلو رشتے ہیں ان سے تعلق ہوتا ہے. اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، لیکن نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نحوست کو سخت ناپسند فرماتے تھے. فعل نیک کو آپ پسند کرتے تھے، آپ کسی اچھے نام کو پسند کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے تفصیل سے اس موضوع پر بیان کیا کہ کسی کامیابی کی تلاش میں ہے اور ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جس کا نام نجیح ہے، تو آپ فرماتے کہ اب کامیابی یقینی ہے، اس لیے کہ نجیح کے معنی کامیاب کے ہوتے ہیں. اگر کوئی معاملہ بہت الجھا ہوا ہے، بڑی مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی سہیل نام کا آدمی آ گیا، تو آپ فرماتے تھے کہ سہل کے معنی آسانی کے ہوتے ہیں، اب آسانی اللہ کی طرف سے پیدا ہو جائے گی. کوئی چیز ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور واجد نام کے آدمی سے ملاقات ہو گئی، تو واجد کے معنی ہوتے ہیں مل جانے والا، پا لینے والا. تو فعل نیک کو وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْإِسْمُ الْحَسَنُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نام پسند تھا، فعل نیک پسند تھا. تو جو اچھی چیزیں ہیں ان سے اچھے مطلب نکالنا، اچھی باتوں سے اچھی میننگ نکالنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے. لیکن بدفعلی لینے سے، بدشگونی لینے سے، یا کسی چیز کو نامبارک اور منحوس سمجھنے سے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنا علاج ایسے لوگوں سے کرانے سے کہ جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ قرآنی آیات سے علاج کرتے ہیں، یا اس میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو مشرکانہ الفاظ ہیں، جن کے اندر بدعتیں ہیں، جن کے اندر ایسے اثرات ہیں جن کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ایسے الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو ایسے اعمال سے بچانا ضروری ہے. اگر کسی سے آیات پڑھ کر ہم نے کہا کہ آپ پھونک دیں، یا پانی پہ کسی نے دم کر دیا، یا حتیٰ کہ اگر کسی کا یقین نہیں بن رہا ہے اور آخری شکل میں کسی نے تعویذ بھی پہن لیا، لیکن اس کا عقیدہ اس پر نہیں ہے کہ یہ چیز ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہوگا تو اس کی برکت سے ہمیں فائدہ ہوگا، جیسے ہم دواؤں کے بارے میں یقین کرتے ہیں اس طرح کے علاج کے طور پر اگر اس کو لیا گیا تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر اس پر یقین کیا گیا کہ یہی چیزیں ہمیں کامیابی دیتی ہیں، یہی عطا کرتی ہیں، ہم بچوں کا نام رکھنے سے پہلے، شادی کی تاریخیں رکھنے سے پہلے ہم ذائچہ دیکھنے لگیں اور ہم شبھ اور اشبھ کے عقیدے کے قائل ہو جائیں اور کسی سو کالڈ عامل سے پوچھنے لگیں کہ کون سی تاریخ ہمیں رکھنی چاہیے، یہ وہ عقائد ہیں جو مشرکانہ عقائد ہیں اور غیر مسلموں اور ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی ہمارے درمیان داخل ہو گئے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ جب ہم عقیدے کی بات کریں تو اپنے ان چیزوں کی بھی اصلاح کریں جن کا ہماری زندگی سے، ہمارے سماج سے بہت گہرا تعلق ہے. ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں اور صحیح اسلام کی اور توحید کی دعوت دیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا